اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق بھائی سے جہاں سے بات منقطع ہوئی تھی, اخلاق احمد نے مجھ جوائن کیا. السلام علیکم سر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالرزاق بھئی, جو ہماری بات تھی جی, ہمارے وہ خان صاحب کا صاحبزادے کے لیے میں ایز اے پارٹی ورکر پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو شہید ہو گیا یا اس دنیا سے جس کا ایک پیارا چلے گیا ہے, اس کو پیسے تو آپ چاہے جتنے مرضی دے دیں, لیکن دیکھیں ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست ماں ہے, اور تو ریاست کو اب ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. کم سے کم جو اس سانے میں شہید ہوئے ہیں انہیں فی کس 5 کروڑ روپے دینے چاہیے, اور جو ہمارے زخمی بھائی ہیں اس میں ان کا علاج جو ہے وہ ایک جو کراچی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہے, یعنی آغا خان ہاسپٹل پر, ان کا سرکاری سطح پر علاج بھی ہونا چاہیے. اور ان دکانداروں کی جن کی سب کچھ ان کا بہہ گیا ہے, ان کی جو ہے دوبارہ مارکیٹ کی تعمیرات کروا کر کے انہیں ان کے دوبارہ ان کی دکانیں حوالے کی جائیں. اور دیکھیں کمپنسیشن تو اس کا حل نہیں ہے, لیکن کچھ زخم بھرے جا سکتے ہیں. عدیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو کہ میری کل اثاثہ تھا وہ بھی اس سانے میں شہید ہو گئے. میری عبدالرزاق بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ایک دکان پر بیٹھ کر, آپ یہ کہیں گے کہ باپ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو مجھے دوست دکان پر لے کر آئے جہاں پر یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے. میں آپ کو پھر میسج کر رہا ہوں ذیشان بھائی کہ میں آپ کا ریگولر ریڈیو کا لسنر تھا, لیکن میرے تو بیٹے چلے گئے, میری بیٹی چلی گئی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. میں ایک وہ لاوارث ہوں جس کا نہ زمین اپنی نہ آسمان اپنا, لیکن میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ اب کوئی دوسرا عدیل نہ بنے. جی خدا نہ کرے ایسے سانے ہوں, یہ تو دل ہلا دینے والا ایک واقعہ ہوا ہے. اور تینوں بچے ایک بندے کی اور میں تو ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. میں نے تو جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو میری خود آنکھیں بھر گئی تھی, اور کبھی یہ آنکھیں خشک نہیں ہو سکتی اس طرح کے سانے پر. ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ ریاست کو, پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں, چیف منسٹر صاحب, اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کا ایکشن لی. میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو, اب ہماری سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے اس سانے پر, ہم سب کراچی والوں کو, ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں, جیسے سیلانی کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جے ڈی سی ہے, حکومتی ادارے ہیں, میئر صاحب صبح 4 بجے وہاں موجود تھے گل سینٹر پہ, تو دیکھیں یہ سب کا دل دھڑک رہا ہے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب قدرتی آفتوں کا مقابلہ نہیں کیا بالکل ایسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اس بات پر تنقید ہو رہی ہے کہ جس جماعت نے کہا تو آپ اس جماعت کو چھوڑیں. اس وقت یہ دیکھیں کہ لوگ اس وقت کون کون سے موجود ہیں, جس طرح کہ اخلاق احمد بھائی کو, جیسے عبدالرزاق بھائی کو میں نے کہا کل, تو انہوں نے کہا کہ میں ذیشان آ رہا ہوں. اگر ہم ڈاکٹر شبیر PDQM کے روح رواں کی بات کریں تو آپ نے بھی کل یہ کہا کہ مصروفیت کے باوجود میں آ رہا ہوں ذیشان بھائی. اسی طریقے سے اخلاق احمد بھائی کو ہم پچھلے 1 ہفتے سے اپروچ کرنے کی کوشش کریں, لیکن یہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. لیکن جب میری کل ان سے بات ہوئی, ایسی بات ہے, میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا, میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گل پلازا واقعے پر بات کرنی ہے. ابھی میں بولتا کہ آپ آئیں گے, انہوں نے کہا ذیشان بھائی میں کل آ رہا ہوں 11 بجے. تو بہت بہت شکریہ. اس سے بڑا تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بڑا یہ درد ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, افسانیہ ہے, اس میں تو کوئی بھی سیاسی کارکن کیسے دور رہ سکتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور اپنی قیادت کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے اس واقعے کے اوپر جو ہے نا بڑے غمگین ہیں ہم لوگ, اور بہت بڑا حادثہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, اور جو لوگ زخمی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے, اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے خزانے سے اس نقصان کو پورا کرے. ایسے ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ذیشان بھائی اس قسم کے واقعات جو ہے نا کراچی میں کنٹینیو ہو رہے ہیں جو نا یہ, اور یہ میرے خیال 3 سے 4تھا واقعہ ہے نا, یہ بڑا واقعہ جو ہے چوتھا واقعہ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا سا, میں کیونکہ میرا لیبر سے تعلق ہے اور میں کل تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں پہ رہا, وہاں پہ جا کے, کیونکہ ہم نے اپنے لیبرز کو وہاں دیکھنا ہے کہ لیبرز کتنی کام کرتی تھی, کون لوگ تھے وہاں پہ, بچے زیادہ تھے وہاں پہ. وہ نا تو میں نے دیکھ کے بڑے حیران میں ہوا ہوں کہ کم عمر بچے وہاں زیادہ ہوں دکانوں پہ کام کرتے تھے. ایسے ہی. اور 10,000 اجرت پہ. اچھا پھر جو ہے نا سب سے بڑا معاملہ ہے کہ اس گل پلازا پہ یہاں تک کہ مجھ سمیت سندھ سے لوگ آ کر شاپنگ کرتے تھے, کیونکہ یہاں ایک کم ریٹس پر چیزیں ملتی تھی, اور وہ چیز یہاں ملتی تھی, وہ یہاں ملتی تھی. اچھا آپ دیکھیں کافی فیملیز ہیں جو لاپتہ ہیں,
کافی فیملیز کی گاڑی وہاں کھڑی ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا مسئلہ یہ کہ ہم جاتے ہیں وہاں ٹی وی کیمرے آ جاتے ہیں اپنا یا یوٹیوب چینلز کے اوپر ہم کھڑے ہو کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, کسی نے کہا 1 کروڑ دے دیا, کسی 2 کروڑ دے دیا, کسی 3 کروڑ دے دیا, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں اس میں حکومت سندھ کا معاملہ نہیں ہے, اس کے اندر معاملات یہ ہیں کہ کراچی کے اندر ایسی بلڈنگیں بہت زیادہ ہیں. اب ان کا آگے ہم نے کرنا کیا ہے, ہم چاہے یہ کہ دیکھیں یہ پیسے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہی, دینے چاہیے پیسے, چلا گیا واپس نہیں آئے گا, اور یا کافی بڑے بڑے لوگوں کی دکانیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملات کو ختم ہم کیسے کریں گے, اسے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ کو. اس گل پلازا کے اندر انکروچمنٹ اتنی تھی یہاں پہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا ہے, پہلے تو اسے میں حادثہ نہیں کہوں گا, یہ اس کے اوپر انکوائری جاری ہے, حادثہ نہیں ہے یہ بلکہ کچھ اور ہے, معاملات کچھ اور ہے وہاں پہ. معاملہ یہ کہ یہ انکروچمنٹس ختم کرنے کا, ہٹانے کا کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ کو اس کے اندر کے الیکٹرک کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑے گا ایسے ہی ہے سندھ بلڈنگ کے ساتھ. اس سندھ بلڈنگ کے جو یہاں افسران بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں باجوہ صاحب ہے اس پارٹی سے تعلق ہے ان کا, اور میں یہ ڈائریکٹلی نہیں کہ وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ جی بڑا کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو چکی ہے ابھی تک. 500 دکانوں کی 1500 دکانیں بنا دی. 1500. بات یہ کہ کوئی ایسے افسر لے آئیں, نہیں یہاں ایسے افسران موجود ہیں, ایسے افسران موجود ہیں, کل انہیں آپ اختیارات دیں, کل جو ہے نا یہ سارے معاملات آپ کی بلڈنگیں جو سیدھی ہو سکتی ہیں. اچھا پھر تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں, ہر شاپنگ پلازے کی یونین موجود ہیں, اس یونین سے پوچھا جائے کہ اس میں انکروچمنٹ کیسے ہوئی, کنڈے کیسے لگے, کے الیکٹرک نے کنڈے کیسے لگائے. اگر آگ اب جو لگی کے الیکٹرک سے لگی ہے, بالکل نہیں, ہم نے آپ جا کر وہاں دیکھیں کہ بے انتہا کنڈے لگے ہوئے وہاں پہ, تو اس کے اندر یونین سے ملوث تھی اس کام میں. اچھا جی, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کنفرم نہیں ہوا, تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکٹرک سے آگ لگی, یہ کنفرم نہیں ہوا, یہ رپورٹ آ چکی ہے. نہیں یہ نہیں, دیکھیں میں آپ سے جو بات کرنے والا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یونینز ہے اسے بھی تو لیا جائے نا, اس کے ساتھ بیٹھا جائے. سب سے پہلے تو میری آپ سے بھی ایک اخلاق بھائی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے, ایون دو ہم بلڈنگ کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں, اسکول تعمیر ہوتا ہے جہاں پہ بچے پڑھنے جاتے ہیں نا, وہاں پہ کوئی پٹاخہ بازی نہیں ہوتی, کوئی گولیاں نہیں لے کے جاتے, کوئی پسٹل نہیں لے کے جاتے, وہاں پر بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ضروری ہدایات میں سے ہے کہ فائر فائٹر ایجنٹ آپ نے اپنی اس پر رکھنا ہے. کسی دکان میں دکھا دیں, جیسے آپ وہ کسی دکان میں آپ دکھا دیں وہاں, ٹھیک ہے, کسی دکان میں بھی نہیں تھا ہی نہیں. اچھا دوسرا یہ کہ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں گا, دیکھیں عمل درآمد قانون پہ نہیں ہو رہا ہے, میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا, میں ماڈل کالونی کی بات کر رہا ہوں. میں پرسوں رات آئے وہاں پہ اے سی صاحب 2-4 ہوٹل سیل کیے, پورا ختم کر دیا وہاں نا انکروچمنٹ, ٹھیک 15 منٹ کے بعد دوبارہ لگ گئی, میں وہاں موجود تھا, ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہی فٹ پاتھ, وہی چیزیں, وہی دوبارہ اور زیادہ لگ گئے. تو مجھے بتایا جب تک آپ دیکھیں یہ اسسٹنٹ کمشنرز کو, انکروچمنٹ کے اداروں کو, آپ یہ جو ڈی ایم سیز کے اندر انکروچمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کروڑوں روپے آپ تنخواہیں لیتے ہیں, آج وہ گھر بیٹھ کے جہاں صرف پیسہ لے رہے ہیں اور کوئی کام کرنے تیار نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ عمل درآمد قانون کے جس دن عمل درآمد شروع ہو گیا اس دن جو ہے کراچی شہر پھر دوبارہ روشنیوں کا شہر بن جائے گا. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بجائے یہ کہ ہم اپنی تقریریں کریں, ہم لوگ اپنے انٹرویوز کریں یا فلانا کریں, تو ہم زور دیں قانون کا عمل درآمد کر دیں. ایک سوال آیا آپ کے لیے اخلاق احمد بھائی, ایک بھائی ہیں جو کہ اسی کوئی سیکیورٹی ادارے, انہوں نے نہیں بتایا اپنا کون سا, ہڈن رکھا ہے انہوں نے, اور میں بھی ان کا نام ہڈن بالکل رکھ کے میں بالکل کہتے کہ جب بھی ہم چھاپا مارنے جاتے ہیں یا کہیں پر جاتے تو ایک بڑی شخصیت سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی جان اور جاب پیاری ہے یا نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم بچوں کو ماریں یا اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہے, دیکھیں مجھے بتائیں, اب پنجاب میں ایک فورس بنی ہے, ٹھیک ہے جناب, وہاں پہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جو نا اپنی انکروچمنٹ کر دے. وہاں پہ عمل درآمد قانون کا عمل درآمد ہوئے ہیں وہاں پہ, تو وہ وہاں بھی تو دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کا سب سے پہلا جو قانون ہے پنجاب میں بنا ہے کہ آج جو 70 سال سے جو پراپرٹی پہ قبضے تھے لوگوں کے, وہ قبضے خالی کرائے گئے ہیں, اور بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگ تھے گجرانوالہ کے اندر, لاہور میں, اپنا تمام, میں ابھی وہیں تھا, 1.5 ماہ سے وہاں پہ تھا. ایسے قبضے کون کرا رہے ہیں خالی اسسٹنٹ کمشنر اور وہ فورس جو بنی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے, قانون کا عمل درآمد اگر آپ کرائیں گے تو کوئی, دیکھیں موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بالکل. یہاں پہ ڈاکٹر شبیر احمد سے سوال کیا گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ, میں, ذیشان بھائی, ڈائریکٹر, پورا میٹرو 1 نیوز, ہم رو رہے ہیں, رونے کے بعد ہم پھر دوسرے واقعے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ذیشان بھائی آپ کو بلدیہ والا واقعہ یاد ہے
بلدیہ فیکٹری والا، اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا واقعہ ہوا. تو اس ٹائم کی جو حکمران حکومتیں تھیں انہوں نے کہا جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں، آج بھی حصہ ہیں. تھوڑا پاسٹ میں آپ جا کے دیکھیں. اور ابھی یہ گل پلازا کا واقعہ ہو گیا ہے. اس کے بیچ میں آپ کارساز کا واقعہ بھی دیکھ لیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں پاکستان میں. اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہوئے ہیں. مین بات یہ ہے کہ یہاں جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ اقتدار اور سیاست کی لڑائی میں پستی عوام ہے. اب کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام بیچاری جو ہے وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جیسے وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں اور مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہو گیا. ہم کراچی کی عوام جو ہے نا وہ بد نصیب ہیں کہ ہمیں جو حکمران جن سے ہمیں توقعات ہوتی ہیں، جن کو ہماری قوم جو ہے ووٹ دیتی ہے، اور وہی جو ہے کس کے ہاتھ پہ آپ تلاش کریں گے خون اپنا. یہاں تو وہ حال بنا ہوا ہے کہ ابھی بیٹھ کے جماعت اسلامی کے ایک اہم عہدے دار یہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیتے تو ہم جو ہے نا یہ آگ نہ لگتی. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ابھی بھی ووٹ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہاں قیمتی جانیں چلی گئی. اور جہاں پر جماعت اسلامی کا جو بلدیات میں جو ٹاؤنز ان کے پاس یا یوسیز ہیں، کیا انہوں نے اس کو پیلس بنا دیا ہے؟ تو یہ لڑائی جو چل رہی ہے، یہ لڑائی چلیں جی بلدیات سے ایم کیو ایم نے خود کو الگ رکھ لیا. کیوں؟ وہ بھی ایک سیاست کی کڑی تھی. اب یہ سارے معاملات تھے کہ جی آپ کر کے دکھا دو. اور تنقید ہو رہی ہے اس ٹائم میئر کے اوپر، یا اس ٹائم تو دو حکومتیں جو ہیں دیکھا جائے تو بلدیات میں جماعت اسلامی ہے اور پیپلز پارٹی ہے، دونوں ہیں. پیپلز پارٹی صوبے کی بھی حکمران ہے، وفاق میں بھی ان کا حصہ ہے. تو یہ معاملات یہ ہیں کہ جب تک جو نظام کی درستگی ہے اس میں احساس نہیں ہوگا کسی حکمران کے اندر یا کسی سیاستدان کے اندر یا کسی افیسر کے اندر، کسی ادارے میں، جب اس کو تکلیف ہوگی جب اس کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوگا. ورنہ اس طرح کے حادثات تو کراچی میں روز ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر شبیر، ایک سوال اور ہے کہ جماعت کی جہاں پہ آپ نے بات کی وہاں پر تو ہم جماعت کا ہی ہمارا جو روح رواں علاقے کی اگر ان کے پاس چلے جائیں کہ سیوریج لائن پھٹ گئی ہے، ڈکٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یا اسٹریٹ لائٹ کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں فنڈ آ جائیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے آئیں گے. جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے نا، جہاں کوئی حادثہ ہوا ہے وہاں کے چیئرمین پہ اور کونسلر پہ ایف آئی آر کروا دو. زبردست. بالکل آئے گا. اور جہاں ڈکیٹی چوری قتل ہوتا ہے نا وہاں کے ایس ایچ او پہ کروا دو. کورٹ چلے جاؤ نا، 22 AB لگوا دو. ٹھیک ہے، بہترین معاملات سیدھے ہو جائیں گے، فنڈ بھی آ جائے گا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ پہ رکھ کے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایک عام شہری ہوں اور آپ وہاں کے ڈی ایس پی ایس پی ہیں. اگر میں آپ پر کیس کرتا ہوں تو کل میں بچوں گا؟ بالکل، کیوں نہیں. میرے بچے بھی جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی. یہ خوف جو ہے نا، یہ اندر جو خوف عوام کے ہے، یہ جب تک یہ خوف رہے گا تب تک جو ہے نا نوچتے رہیں گے گدھ کی طرح. جب آپ ایک یکجان ہوگے، ایک پاور بن کے کھڑے ہو کے، ایک یونٹی کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی اپنے حق کے لیے، تو کوئی عوام کے ساتھ ایسے ظلم زیادتی نہیں کر سکتا. زبیر احمد علی خاص خیلی صاحب کہتے ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے ہی ہے اور میرا بیٹا وہاں جاتے جاتے رک گیا، اور یقین کریں کہ اس کی ماں نے اس کو کہا، اور کبھی کبھار کی بچوں کی بدتمیزی، اس نے بہت بدتمیزی کی، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا تو میری بیوی نے گلے لگا کر یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم محفوظ ہو. لیکن مجھے بتائیں کہ PDQM اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے اس تمام ثانیہ میں؟ دیکھیں، میں نے ہمارے جو جنرل سیکرٹری سندھ ہیں شفقات احمد مغل، میں نے ان کے ذمہ 2 دن پہلے سے لگا دیا ہے، اور وہ جو ہے وہاں گئے ہیں اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے ہڈن رکھی ہوئی ہیں کہ اس میں ہمیں یہ رول پلے کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے. بالکل، ہمیں وہ حقائق لانے ہیں سامنے. تو اس وجہ سے کام اس پر ہو رہا ہے. ہم کریں گے کر کے، اور میں آپ کے ہی پروگرام میں آ کے بتاؤں گا کہ بھائی یہ ہوا ہے. اچھا جی ڈاکٹر شبیر، یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم
اچھا جی، یہ حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوا اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جناح ہاسپٹل کے اندر بھی جو کیجویلٹیز لے کر گئے اس پر اچھا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کچھ جہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں وینٹ کی کمی پڑ رہی ہے، تو کیا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اس میں انڈوز ہوں گے؟ بالکل ہونے چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. جو وہاں کیجویلٹیز ہوئے ہیں، جو بھی وہاں پر زخمی ہیں، تو ان کے جو بھی معاملات ہیں، ڈی این اے ہو یا ان کے ٹریٹمنٹ ہو، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کیا جائے. اس کی پے جو ہے باجوہ صاحب والی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا باجوہ صاحب، آپ سے پھر میں یہ بات کروں گا، بلکہ نہیں، پہلے ہم آتے ہیں کیونکہ وفاق کی حکومت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے کہ فرض کریں ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں کیجویلٹی ہے، مجھے ڈاکٹر شبیر لے کے جاتے ہیں یا باجوہ صاحب لے کر جاتے ہیں، تو کیا حکومت پاکستان، کیونکہ اس وقت وفاق میں آپ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، حکومت پاکستان یہ اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ اپنے کیجویل جو بھی بندہ ہے جس کو کیجویلٹی آئی ہے، آپ اس کو کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جائیں، آپ سے پیسوں کی جو ہے وہ تقاضا نہیں کیا جائے گا؟ کیا ایسا اعلان ہوا کبھی؟ نہیں دیکھیں، یہ جو اب معاملہ ہے نا 18 ترمیم کے بعد تمام ہاسپٹلز جو ہے نا گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں ہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وفاق جو ہے نا ایک اپنی طرف سے جو ہے نا اپنا ایک فنڈس دینا چاہیے وفاق کو کہ یہ گل پلازا کے جو متاثرین ہیں یا جو زخمی ہو گئے ہیں یا جنہیں اسپتال میں دی جا رہی ہے، اور یہ بالکل ہی نہیں کہ وفاق اس پہ فنڈس اپنے دے گا گل پلازا والوں کے لیے. اچھا، ایک سوال آپ کے لیے اخلاق بھائی سے یہ پوچھے گا کہ اخلاق بھائی، حکومت اعلان بھی کر دیتی، چیکس بھی ملتے ہیں، لیکن وہ چیکس کبھی کیش نہیں ہوتے. نہیں، ہمارا چیک کبھی باؤنس نہیں ہوا، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے جو نا، یہ ہمارا چیک کبھی باؤنس نہیں ہوا، اور جو ہم کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن مجھے دیکھیں، میں پیچھے دنوں ایک واقعہ چھوٹا سا میں سوچا، ایک رشتہ دار کو ایمرجنسی میں لے گیا. میں باجوہ صاحب سے کہوں کہ ان کی حکومت ہے یہاں پہ، اور بلاول صاحب خاص طور پہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا، اسپتالوں کی بات کرتے ہیں. وہی جو ہے نا او پی ڈی ہے آپ کے، نہیں وہی ایمرجنسی ہے آپ کی جناح اسپتال میں، ایک ہی بلاک جو ہے. آپ یقین کریں گے، میں جب اندر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں، میں جاتا ہوں راہ داری کے اندر. بالکل لوگ اچھا، پھر جو ہے نا وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ انٹرینڈ ڈاکٹرز، وہ وہاں بٹھا دی جاتی ہے خواتین. آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس دن میں 15 منٹ میں کھڑے نہیں ہو سکا. تو کم سے کم ایک اس بڑے شہر کے لیے ایک ایمرجنسی اور بنائی جائے، بلکہ 2 ایمرجنسی بنائی جائیں. اور یہ بلاول صاحب کو خود جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں اچانک، تو یہ نہیں کہ کسی کو بتائیں نا، جس طرح مریم جاتی ہیں، دوسرے ہمارے لوگ جاتے ہیں، اس طرح چھاپے مارے جا کے وہاں پہ، اس کے بعد یہ جناح اسپتال صحیح ہو سکتا ہے. جناح اسپتال میں حالات بہت خراب ہیں. ہاں نہیں، لیکن یہ تو میری ریکویسٹ ان سے بھی ہے واقعی میں کہ لوگ جو آتے ہیں، اصل میں سب سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ 150 لوگ آتے ہیں، وہ تو باہر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ تھنگ یہ باجوہ صاحب یہ تھوڑا سا ہے کہ لوگوں کی، کیونکہ واقعی میں گورنمنٹ آف نہیں 2 منٹ میں یہ آپ کا کلیئر کر دوں. ہماری وکٹوریا اسپتال ہے، نشتر اسپتال ہے ملتان میں، ان کے ساتھ یہاں سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے علیحدہ سے جو نا ارینجمنٹ ہے، وہاں جا کے سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. یہ نہیں ہے بالکل. ہاں، ایک چیز اور یہ میں آپ کو باجوہ صاحب کہوں گا کہ اگر آپ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے محفوظ رکھے، لیکن آپ ایمرجنسی جناح ہاسپٹل کی واش روم چلے جائیں، آپ خود بیمار ہو جائیں گے. نہیں، آپ وارڈ میں جا کے دکھا دیں وہاں پہ. ذیشان صاحب دیکھیں کہ کراچی کی آبادی کا ایک سیلاب دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جناح پر خالی کراچی کی عوام کا دباؤ نہیں ہے، آپ کے بلوچستان پورا، اندرون سندھ پورا، حد تک کے پی کے لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں علاج کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناح اسپتال پہ جو رش زیادہ ہے، یہاں پہ ایک ایمرجنسی بلکہ ایک اور ہونی چاہیے، یا 2 ایمرجنسیاں ہونی چاہیے. آپ کا جو باہر پارکنگ ایریا اس کو بھی کور کر کے اگر آپ ایمرجنسی بنا دیں تو زیادہ. پھر باجوہ صاحب چھٹی کے دن وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ہوں گے. نہیں، اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے، واقعی میں صحیح. میں یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، میرا کزن وہاں فوت بھی ہوا ہے، اس کا علاج نہیں ہوا، وہ فوت ہو گیا وہاں پہ. سیکشن میں سینئر ہے، ایک فیمیل، مطلب اگر آپ جاتے ہیں تو لیفٹ پہ فیمیل ہے، رائٹ پہ میل ہے، ایک ہوتا ہے، باقی ہاؤس جاب والے تمام ڈاکٹر. اچھا، اسی جناح اسپتال کی ایمرجنسی کا رش دیکھتے ہوئے، سول اسپتال کی ایمرجنسی کا رش دیکھتے ہوئے، یا اور دیگر جو ہمارے عباسی اسپتال وغیرہ، عباسی کی ایمرجنسی سے پراپر کام نہیں کر رہی، آپ دیکھیں اسی وجہ سے ٹراما سینٹروں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے ہر ضلع میں. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر بڑے ضلع میں جو ہے ٹراما سینٹر بنا دیا گیا. اب آپ دیکھیں سول اسپتال کراچی کا جو ٹراما سینٹر اب بنا ہے، یہ مثالی ٹراما سینٹر. اور دوسری بات باجوہ صاحب آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ اب جو ہم لے کر جا رہے ہیں
اب جو ہم لے کر جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جنا ہاسپٹل، تو واقعی میں ماہر ڈاکٹر ہے وہاں پر جو کہ آپ کے گل پلازا کے جو وکٹمز ہیں. صرف ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے لیے جو وکٹمز آ رہے ہیں ان کے لیے علیحدہ ایک وارڈ رکھ دیں تاکہ ان کو ڈاکٹر پراپر دیکھ سکیں. میرا خیال ہے کہ یہ کر دینا چاہیے تھا. ابھی تک ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک ایمرجنسی سیل بنا دیا جاتا ہے اسپتال میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ باڈیاں اتنی، میں غم سے یہ بات دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریکوری نہیں ہوئی ہے، صرف 6 سے 11 لوگ ریکور ہوئے. نہیں باڈیز کی بات نہیں کر رہے، وہ لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ جو کیجویلٹیز آ رہی ہیں نا ان کو اگر آپ نارمل کیجویلٹی، کسی کو دل کا دورہ پڑا یا کسی کو سانس کا دورہ پڑا، اس سے ہٹ کے ان کو رکھیں کہ ڈاکٹر فوری سے ان کو چیک کریں. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل کراچی کی آبادی کو دیکھتے ہوئے جتنی زیادہ سہولتیں دی جانی چاہیے دیجیے. دیکھیں ہاسپٹل تو ہمارا جنا اور سول بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑی ایک آبادی کو یہ مطلب برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ منسٹر جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہیں عذرا پیچو صاحبہ، وہ میں خود ذاتی طور پہ ان کے پاس کئی بار گیا ہوں. وہ بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں اس چیز پر. اب ہم نے تو ہاسپٹلوں کا ایک جال بھی بچھا دیا ہے. ہم پی آئی بی کالونی میں 200 بستر کا ایک اسپتال بنایا ہے ایمرجنسی کے لیے تاکہ ایسے یوٹی کو سین گورنمنٹ نے ایسا یوٹی کو دیکھ کر لیا. اب کراچی میں جو عوام ہے سر وہ ایک ملک کی عوام ہوگی، 3 کروڑ سے زیادہ اور 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں اور پھر باہر کا دباؤ بھی ہے. تو پھر یہ صورتحال اس وجہ سے بالکل. یہاں پر علی رانا راجپوت جس کا تعلق جو ہے وہ ہے لائنز ایریا سے، جو کہ اس سانے میں انتقال کر گئے اور ان کا جو ہے وہ علاقہ پورا غمزدہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن کیونکہ اس کا جنازہ آج ہوگا اور یقین کریں کہ یہ ایسا بچہ تھا کہ ہمارے 42 گھر ہیں اور 42 میں وہ شاید ہی کوئی دن ہوگا کہ یہ بچہ نہ آ کے پوچھتا ہو کہ آپ کو کچھ چاہیے یا نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک بریک دیکھتے رہیے مسکراتے سباوت. ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں کیونکہ چیزیں ہم آف دی ایئر بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھابھی بھی موجود ہیں. مسز اخلاق احمد آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیمرے کے اس پر موجود ہیں اور چیزیں جو دیکھی جا رہی ہیں، جو سنی جا رہی ہیں، اور ہر کوئی اس وقت اسی چیز میں چیزوں کو فارورڈ آن کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ہم اخلاق بھی آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم اس وقت چھوڑ دیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہے یا نہیں ہے، چیزیں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. میں سمپل بینگ نارمل پرسن اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی مدد مانگتا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ ہمیں اپیل یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں کچھ کمپلشن دی جائے یا کوئی اس کا متبادل دیا جائے، تو کیا اس میں مدد تعاون ہوگا؟ نہیں بالکل. کل جو گئے ہیں ہم لوگ 6-7 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں وہاں پہ اور ہم دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ کام کرتا ہوں جو نا جو جینون کام ہوتے ہیں تو یہ بتانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مدد کریں گے. بالکل کریں گے. اچھا جی ڈاکٹر شبیر، یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل میں یہ بات آن ایئر نہیں کر سکتا میرے بھائی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بھی پردے میں رکھتی ہیں کیونکہ ہمیں چینل کا اور پھر پیمرا کی رولز کو فالو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو وہاں پہ وکٹمز وہ تھے جو کہ کام کرتے تھے. اگر کسی نے اپنے 10 سال کا بچہ بھیجا ہے کام کرنے کے لیے تو وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، صرف 10,000 اجرت پہ. تو ڈاکٹر شبیر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا اگر کیونکہ 2 بھائی جو کام کرتے تھے، ایک 11 سال کا اور ایک 10 سال کا، صرف واحد کفیل تھے، ان کے والد بھی نہیں تھے، ان کی والدہ کو اب کون پوچھے گا؟ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی سی گزارش کی اور عرض پہلے کر چکا ہوں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ میں نے ذمہ لگایا ہے 2 دن سے اور کام ہو رہا ہے. میں آپ کے ہی پروگرام میں انشاءاللہ لسٹ بھی دوں گا کہ جو وہاں اس ٹائپ کے مستحق لوگ تھے، ہم سے جتنا ہو سکے گا اور ادر سائیڈ سے بھی ہم ان کے لیے وہ کرائیں گے. اوکے جی، ہمیں ڈاکٹر ارسلان جوائن کریں گے اور ڈاکٹر ارسلان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ کارڈیالوجسٹ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ارسلان. وعلیکم السلام. ڈاکٹر ارسلان تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ڈاکٹر ارسلان مجھے یہ بتائیے گا کہ جو واقعہ جو ہوا یا گل پلازا کا، اس کے اندر اگر ہم باڈیز کی بات کریں، اگر ہم کیجویلٹیز دیکھتے ہیں اور باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں
دیکھیں ذیشان بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو برن وکٹم ہوئے ہیں سارے اور جو سانے ہوئے، بہت ہی پہلے تو دکھ کی بات ہے، اور اس میں میں دل سے جو ہے نا بہت جو اس میں لوگ افیکٹ ہوئے ان کی طرف سے میں بہت زیادہ مجھے دکھ ہے۔ اچھا، اس میں سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ جو برن وکٹم ہے جن کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا، ان کا کیا ہوتا ہے پلاسٹک کا سیمپل اور ڈی این اے سیمپل لیا جاتا ہے نا۔ تو فیملی ممبرس ہیں جو کہ نہیں پتہ چل پا رہے ہیں کہ ان کے وکٹمس ہیں، تو ان کا ڈی این اے کا سیمپل لے کے اور ڈی این اے کا معائنہ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ انہی فیملی ممبر ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈی این اے کے اگر سیمپل لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹ اسی دن آتا ہے، سیم ڈے ہے یا ٹائم لیتا ہے؟ نہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اسی دن ریزلٹ نہیں آتا، اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن اس سے کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ جو برن وکٹم ہے یہ آپ ہی کا ریلیٹو ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، فرض کریں ایک ڈاکٹر ارسلان، ایک عجیب و غریب نوعیت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر بندہ 3 پیسز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے 8-10 باڈیز ہیں، تو ہر باڈی کا سیمپل لیا جائے گا یا صرف اگر بال ہیں یا سکن ہے ہاتھ کی اس کا سیمپل لیا جائے گا؟ کیونکہ باڈی تو پوری آپ نے دینی ہے نا۔ نہیں، اگر الگ الگ پیسز میں باڈی مل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ساری پیسز کا الگ الگ سیمپل لیا جائے گا نا۔ اگر آپ نے پوری باڈی ہینڈ اوور کرنی ہے تو ویسے دیکھ کے نہیں پتا چل سکتا کہ یہ ایک ہی باڈی کا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر ارسلان، ایک آخری سوال یہ کہ اگر باڈی آئیڈینٹیفائی ڈی این اے سے نہیں ہو رہی تو اس کا کوئی اور طریقہ یا فائنل طریقہ یہی ہے کہ ڈی این اے سے ہی آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے؟ ڈی این اے بالکل کریکٹ میتھڈ ہے، اسی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض باڈیز اتنی برن ہو جاتی ہیں کہ ان میں کوئی بھی نشانی نہیں مل پا رہی ہوتی، لیکن ڈی این اے سے جو ہے وہ آرام سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت آپ اپنے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ہاسپٹل کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ماڈرن ہاسپٹل۔ تو بہت بہت شکریہ اس وقت ماڈرن ہاسپٹل والوں کا بھی کہ آپ کو ہم نے لائن پر لیا اور آپ اپنے پیشنٹس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مجھے میسج پہ بھی بتایا کہ ذیشان بھائی میں ضرور آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان، جیتے رہیے، تھینک یو فار دا ہاسپٹل ایز ویل۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی ہم پاکستانی الحمدللہ ہم ایک ہے، لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو۔ اخلاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ کہ واقعے سے ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ چاہے اس وقت ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم سمپل انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم واقعے سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھیں اس ٹائم میرے سماعت نیچے سے اوپر تک جو نا ہم لوگ خود خراب ہو چکے ہیں، ہم اپنے معاملات کو سیدھا کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ایک ٹھیلے والا کہتا ہے کہ میں جب تک روڈ کے بیچ میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گا نا میرا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکے ہیں ہمارے نا، تو ہم لوگ کہتے ہیں، ایک ٹھیلا والا کہتا ہے سڑک کے درمیان میں اگر ٹھیلا لگاؤں گا نا میں تو وہاں پہ زیادہ پھل بکے گا، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح جو فٹ باتوں کے اوپر دیکھیں، ہم جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈالتا ہے، اور جس میں ہم آج اس عذاب کا شکار ہیں ہم لوگ نا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جان لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے جان دینی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں۔ اچھا، اگر یہ چیزیں دیکھیں، یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے حکمرانوں کی، جو حکمران ہیں، لیکن حکمران ہمارے جو ہے نا، مجھے بتایا کہ آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں کراچی کے، آپ کو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر آپ کو دفتروں میں نہیں ملیں گے۔ ایسے ہی ہے، پہلے کسی دور میں، یہ باجوہ صاحب بھی پرانے ہمارے ساتھی ہیں، کسی دور میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر 9 بجے دفتر میں ملتا تھا، آج نہیں ملتے۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ ان کی سرپرستی کچھ اور لوگ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار آپ جائیں نہیں جائیں، آپ ہماری چمچہ گیری کریں، باقی چھوڑیں ہم معاملات کو نا۔ تو مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کا چیف منسٹر جو نا، آپ کے وزراء اپنے دفتروں سے نہیں نکلیں گے، اپنے وہ جو ہے نا کام یہ بند نہیں سکتا جو نا۔ یہ ڈاکٹر شبیر آپ کے لیے ایک سلام بھیجا ہے ڈاکٹر تبریز نے، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر شبیر PDQM کی روح رواں کو، اور جنہوں نے پراپرلی آ کر نام لیا، ہمت مردہ دکھائی کہ یس مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جماعت اسلامی کی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل جی، الحمدللہ جب پاک ڈیفنس قومی موومنٹ یعنی PDQM کی بنیاد رکھی تھی تو اس ٹائم ہی یہ سوچ لیا تھا کہ حق بات کرنی ہے، اور الحمدللہ اپنا پاسٹ کلیئر رکھا ہے، کسی سے ڈر لگتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ عوام کی کرنی ہے اور اپنے ملک کی بات کرنی ہے۔ میرا ملک ہے تو میں ہوں اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ اچھا جی، رؤف علی کہتے ہیں قطر میں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور کل سے ابھی تک جو واقعات ہوئے بڑے افسوسناک ہے، لیکن ڈاکٹر شبیر نے جیسے وعدہ کیا، ڈاکٹر صاحب میں انتظار میں رہوں گا اور میں ڈیلی چیک کروں گا کہ آپ دوبارہ کب آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں رپورٹس صحیح ہیں۔ اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور صرف واقعہ کیا ہوتا ہے، فیکٹری میں آگ لگ گئی، کنٹینر میں آگ لگ گئی، اب تو مال میں آگ لگی، اور کل کلا کو ایسے لگے گا کہ ہم رات میں سلام کر کے نہیں سوئے تھے، ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی۔ دیکھیں ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں ہمارے کراچی میں،
آپ کو یاد ہوگا چودھری اسلم صاحب کے گھر پر اٹیک ہونا، فیملیز کے اوپر، یہ معاملات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر، خاص کر کراچی میں. اچھا، تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں. ایسے کئی پولیٹیشنز کے گھروں پر بھی حملے ہو گئے ہیں، بہت سارے معاملات ہوئے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. جو جس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے اس کو وہ معاملے کو دیکھنا ہے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، خاص کر ہمارے کراچی میں. باجوہ صاحب کی بات ہے کہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے یہاں، یہ منی پاکستان ہے. یہاں پاکستان میں صرف کراچی کی عوام نہیں ہے، پورے پاکستان کی عوام ہے، ہر صوبے ہر ضلع کی عوام آئی ہوئی ہے، وزیرستان سے لوگ آ گئے یہاں، تمام لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. پھر یہاں پر ایک قومیت پرستی، فرقہ پرستی اور لسانیت کا ایک ایشو بنا دیا گیا ہے. ہر جگہ پر وہ ہر بندہ گھر کا چودھری بنا ہوا ہے. اب اس وجہ سے بھی کچھ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اب ہاسپٹلز کا جیسے واقعہ ہوا، ڈسٹرکٹ سطح پہ ہاسپٹلز ہونے چاہیے جہاں ایمرجنسیز ہونی چاہیے. آپ نے ایک چیز اور نوٹ نہیں کی، کیونکہ میں اشواق میموریل کا 5 سال سی ایم ہو رہا ہوں. اچھا، جب کوئی پیشنٹ آتا ہے نا کریٹیکل حالت میں، اگر وہ نارمل پوزیشن میں ہوتا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل والے اس پیشنٹ کو فوراً ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ چلو پیسے بھی آئیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کریٹیکل حالت میں تو اس کو کہتے ہیں فوراً جنہ لے جاؤ، فوراً سیول لے جاؤ، فوراً عباسی شہید لے جاؤ. کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ آئے اور جو بھی واقعہ ہے وہ وہاں ہو جا کے. اب وہاں پر اگر فیسیلیٹیز نہیں ہوں گی تو عوام کہاں جائے گی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹرز ختم ہونا چاہیے. جب تک پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور پرائیویٹ سکولز ہیں نا، عام آدمی کی لائف سکون میں نہیں آ سکتی. گورنمنٹ سیٹ اپس جو ہیں ان کو وی آئی پی کیا جائے، اچھا کیا جائے، وہاں جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ تک بنائی جائے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ختم ہو جائے. ہر ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ فری ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہ دونوں چیزیں خریدنا پڑتی ہیں اور غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر شبیر میں یہ بات کہوں گا کہ میں ایک اپنی مثال دوں گا. میرا ہاتھ اگر یہ سیدھا ہے تو یہ جناح ہاسپٹل کی وجہ سے سیدھا ہے. میری یہ جو ایلبو ہے یہ یہاں سے باہر آ گئی تھی، میں اپنے وزن پہ گرا تھا. I was 142 of kg at that time. میں اپنے وزن پہ گرا، یہ ایلبو باہر آ گئی. تو وہی چیز ہے کہ مجھے صحیح کیا. لیکن یہاں پر گورنمنٹ اسکول بھی ہے، بچے بھی آتے ہیں. بریک کے بعد اس سے میں آپ سے جواب دیتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے، یہ بارے جانیں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ویسی شاہناز ہے. ناؤ ویلکم بیک. اور ڈاکٹر شبیر ہم بات کو وہیں سے جوڑیں گے، لیکن ایک سوال اور کہ ہم نے کافی سیاسی جماعتوں کا نام سنا، لیکن اب کچھ نئی پارٹیز بن رہی ہیں اور کچھ وہ پارٹیز بن رہی ہیں جو کہ بڑا بہترین کام کر رہی تھی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب میں اگر بولوں تو اقرار الحسن بھائی نے جو ہے وہ ایک پارٹی اناؤنس کی، اور کیونکہ وہ بہت بہترین کام کر رہے تھے جگہ جگہ پر چھاپے مارنے کا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب پارٹی بننے کے بعد وہ اس کو کیری آن رکھیں گے اس کام کو، یا اب سیاسی؟ ذیشان بھائی، صحافت اور سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی ہے صحافت اور سیاست میں دیکھیں، جب آپ صحافی ہیں نا تو آپ نے جو معاملات ہیں نا معاشرے کے، جو ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن جب ان ہائی لائٹ کیے ہوئے معاملات کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا تو پھر آپ کا پتہ چلے گا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں، عائشہ گلیلائی صاحبہ نے اپنی پارٹی بنائی، ریحام خان صاحبہ نے بنائی، اقرار الحسن صاحب نے بنائی، جواد احمد صاحب نے بنائی، بہت سارے لوگوں نے نیو پارٹیاں بنائی ہیں. کیا یہ ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب، ہمارے بہت عظیم شخصیت، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد. آپ کو یاد ہوگا الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا، لیکن وہ خود ایک سیٹ نہیں نکال سکے تھے ایم این اے کی. ٹھیک ہے. خود بھی نواز شریف صاحب کے اگینسٹ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا اس دور میں. تو معاملات یہ ہیں کہ سیاست میں ان سے بڑا جو ہے معزز اور معتبر اور ایک ایسی شخصیت جو کہ جانی پہچانی، جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، اگر وہ ایک جگہ پر آ کے سیاست کے اندر ناکام ہو گئے تو پھر پاکستانی سیاست جو ہے نا وہ
ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھوں گا ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور وہ آتے ہی فٹ ہو جائے گا یا نظام بدل دے گا. اس میں دیکھیں اب پھر ایک اور چیز ہونی چاہیے, آپ کسی شخصیت کو جو ہے ہٹ نہیں کریں. آپ پارٹی کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, پارٹی کیونکہ وہ مجموعہ ہے مختلف لوگوں کا, لیکن جو پارٹی کا بنانے والا سربراہ ہے, بانی ہے, اگر آپ اس کو ہٹ کریں گے تو کیا ہوگا, آپ ذاتیات پہ جا رہے ہیں. اب مسلم لیگ جب بنی 1906 کے اندر ڈھاکہ میں, ان کی عبد المالک ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بنیاد رکھی, چلتی چلتی وہ آج مسلم لیگ نون تک پہنچی ہے. نواز شریف صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اب ان کی صاحبزادی ان کے بھائی آ گئے. اچھا, پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو صاحب نے بنائی, آج بلاول بھٹو صاحب تک وہ پہنچی ہوئی ہے. تو اب عمران خان صاحب نے بنائی پی ٹی آئی, اس کے بانی, تو ان کے بعد بھی تو کوئی اس کو سنبھالے گا. جماعت اسلامی کو دیکھیں, بانی کون, آج کن ہاتھوں میں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پارٹی کے جو مجموعہ جو اندر لوگ ہیں نا, چاہے وہ منسٹر ہیں یا کارکن ہیں, وہ کیا اس منشور کے مطابق کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر شبیر, ایک سوال آیا لیکن ون بائی ون سب سے کرنا ہے. پہلے میں اپنے رزاق بھائی آپ سے سوال آیا ہے کہ جو وکٹم ہے جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, 2 بندے بچے ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, تو ان کا پرائیویٹ علاج ہو یا گورنمنٹ علاج ہو, ہمیں 100% علاج چاہیے, کیا آپ اس کا ضمانت دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ سندھ گورنمنٹ بالکل اس پر ایکٹیو ہے. میئر صاحب وہاں موجود ہیں, چیف منسٹر صاحب وہاں بار بار آ رہے ہیں, تو ان کا تو علاج ویسے ہی سرکار کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ان کا علاج بالکل ہوگا. علاج یہ انہوں نے پوچھا کہ ذیشان بھائی علاج تو سب کرواتے ہیں, آفٹر کی دوائیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ظاہر ہے جب گورنمنٹ وہاں پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے, گورنمنٹ سارے جو جتنے بھی زخمی ہیں, جتنے بھی اس حادثے میں زخمی ہیں, ان کا سرکاری سطح پر علاج ہوگا. بالکل نہ کسی قسم کا اگر کوئی انہیں پرابلم ہے تو وہ بالکل میرا نمبر دے دیں آپ, میں حاضر ہوں. میں بالکل, ہم رزاق بھائی کو, رضا بھائی انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم نیکسٹ ویک آپ کو دوبارہ بلوا رہے ہیں, اور اس وقت آپ پھر سیاسی کارکنی آپ کٹہرے میں ہوں گے عوام کے, ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ سے پوچھا. ڈاکٹر شبیر آپ سے سوال ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, ٹانگ کی بالکل, اور گردن کی ہڈی سے نیچے ہڈی ٹوٹی اور ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, جو بھائی گرے ہیں اوپر سے ان کو, تو مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے میں کیور ہو جائیں گے, اور کیا یہ چلنے کے قابل ہوں گے بعد میں یا نہیں؟ دیکھیں بیک بون جو ہے اگر وہ فریکچر ہوگی, بیک بون نہیں ہوئی, گردن سے نیچے ہڈی فریکچر ہوئی, یعنی شولڈر کی, شولڈر کی, تو وہ ہو جائے گی, وہ تو 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ. اچھا وہ سرجری اگر ہوتی ہے اس کے اندر وہ اگر کوئی راڈ کچھ اس طرح کے کوئی پلیٹس وغیرہ کچھ ہوتا ہے, جیسے یہ بھی پوچھا کہ ہم سرجری کروائیں یا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ کندھے کی ہڈی کے اندر راڈ لگنا ضروری ہے. جی بالکل, کروائیں یا نہیں؟ جیسے فیمر بون کے اندر راڈ کی ضرورت ہے تو وہ کریں گے, اگر ہپ جوائنٹ فریکچر ہو گیا ہے تو اس میں پلیٹس ہوتی ہیں وہ رکھیں گے. اچھا اس کے لیے ریکوری ہے ان 3 منتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ریکور ہو کے چلنے کی پوزیشن میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا نہیں؟ کام کرنے کے لیے تو ایک لانگ ٹائم درکار ہے, لیکن وہ اتنا ہو جائے گا کہ موو کر سکے گا. اچھا بیک بون اگر کسی کی خدا نہ خواستہ فریکچر ہو جائے تو وہ ریکور ہونا بہت, وہ تو پیرالائز ہو جاتا ہے. اچھا جی آپ سے سوال ہے اخلاق احمد صاحب کہ اخلاق بھائی سے پوچھیں کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اگر ہم لیتے ہیں علاج معالجہ, اور کیونکہ ڈاکٹر شبیر سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا جو بھی فیسیلیٹیڈ وہ ہاؤ کین ڈاکٹر ڈو, تو اس کے بعد اگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اگر وہاں پہ جو رہتے ہوئے گھر جن کے خراب ہو گئے کوئی, تو حکومت, سندھ حکومت کے علاوہ وہ صوبائی حکومت سے بول رہے ہیں کہ وہ کس حد تک تعاون کریں گی؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا بالکل اس پہ کام کر رہی ہے, اور اس کی پوری لسٹ ہم بنا رہے ہیں تمام چیزوں کی, اور صوبائی حکومت سے بھی ہم ظاہر رابطہ کر کے کیونکہ یہ بولا گیا کہ جب ڈیزاسٹر آتے ہیں تو پھر وہاں پر ترمیم نہیں دیکھی جاتی, انسانیت دیکھی جاتی. نہیں, انسانیت وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں میں مراد علی شاہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک کاؤنٹر بنا دیں وہاں پہ, اور جو بھی مریض ہیں اس کے گل پلازا کے, انہیں علیحدہ سے اس کاؤنٹرز کے اوپر جو ہے نا دیکھا جائے, جو ہڈی کے جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ہڈی کا اسپتال بھیجا جائے انہیں, جو ویسے زخمی ہیں آگ لگنے سے زیادہ جھلس جاتے ہیں لوگ جو ہے نا, یہ
تو انہیں جس کا جو جہاں سے کام جو ڈپارٹمنٹ جو ڈپارٹمنٹ انہیں حوالے کیا جائے، ایک سینئر یعنی کہ جو ایک کمیٹی بنائی جائے، جو ہمارے اسپتال ہے نا، یہ سول اسپتال ہے، ہمارا جنا اسپتال ہے، کارڈیو ہے، عباسی نہیں عباسی تو نہ ہونے کے برابر، اچھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اسے چھوڑ دیں آپ۔ یہ تین میڈیکل جو سپرنٹینڈنٹ ہے نا ان کے ایم ایس، ان کی کمیٹی بنا کے وہاں بٹھایا جائے ڈیوٹی میں، اور ایک کاؤنٹر بنایا جائے باقاعدہ طور پہ، وہاں یہ کام سارے کیے جائیں جو نا یہ۔ اچھا یہ ڈاکٹر اور جہاں تک کوئی ایسا بڑا اس قسم کا سیریس مریض ہے، اسے پنجاب حکومت سے بات کر کے بھیجا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں جدید قسم کی جو نا یہی بات آئی ہے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ پنجاب کے اندر ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ اگر کوئی کیجویلٹی آتی ہے تو سینئر ڈاکٹروں کی فورس آ جاتی ہے، وہ بالکل نہیں، وہاں دیکھیں وہاں ایک اور بھی ہے، وہاں گاڑیاں ہیں، کافی ہے، گاڑیاں چلتی ہیں وہاں پہ۔ ہیلتھ کا نظام سندھ میں اور کراچی میں بہت اچھا ہے، ہم اپنا قصور بالکل مانتے جہاں پر ہیں، لیکن ہیلتھ جیسا نظام جو ہے وہ بہترین نظام ہے سندھ کا۔ ہمارے پاس ساری فیسلٹی ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، ایسی کوئی ویسے کمپلینس نہیں ہے کہ جہاں کوئی ہیلتھ پرابلم ہو۔ اب تو کینسر کا علاج بھی جو ہے وہ سندھ میں جنا میں ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارے ٹراما سینٹر میں آپ 1000 لوگ بھی جو ہے خدا نہ کرے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہاں ہمارے پاس فیسلٹی ہے۔ میں ایک بات اور ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو جب فری کچھ ملتا تو لوگ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے دن پہنچتے ہیں، تو خدا رہا آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پاس 1 منٹ موجود ہے اور میں چاہوں گا کہ 1 بائی 1 سب اپنا ایک پیغام دے دیں۔ جی باجوہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ثانیہ ہے، اسے سازش نہ کہا جائے، اس پر سیاست نہ کی جائے، اور جو لوگ شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں، جن تاجر حضرات کا مالی نقصان ہوا ہے یا جانی نقصان ہوا ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل اور صوبائی دونوں ایک پیج پر ہیں الحمدللہ۔ پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب بالکل یکمشت ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے لیے سب کچھ کریں گے، اور اس پر سیاست نہ کی جائے۔ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ ہے اور قدرتی آفت ہے۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ وفاق کو ایک ایسا جو ہے نا ایک کمیٹی ایسی بنانی چاہیے کہ جو اس واقعے کی تصدیق کرے کہ یہ کیوں کرے، کیوں ہوا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر یہ حادثہ ہے تو پھر اس کو بھی کلیئر کرے بغیر صوبائی حکومت کے پریشر میں آئے۔ دشمن عناصر اس میں انوالو ہوں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دشمن تو نہیں چاہتا کہ پاکستان کبھی، کیونکہ جب سے ہم نے، میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ مارکہ حق مارا ہے تب سے پڑوسی ملک کو تو پرابلم ہی رہتی ہے، تو وہ تو ان کے تو ایڈ میں بھی پرابلم فیل ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ اب جو ان کی موویز آ رہی ہیں اسے موویز کہتا ہے۔ جی اخلاق صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس پہ کمیٹی بننی چاہیے، وفاق کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آگ نہیں لگی، یہ آگ اور معاملات ہیں یہاں پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ڈرامے باز وہاں پہنچے ہوئے ہیں نا، جو ڈرامہ کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں حکومتوں کا کوئی، سندھ حکومت کا کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو معاملات انہیں صحیح کریں وہ، لیکن یہ کہ اس پہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے اعلانات نہیں کرنے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث ہے ہماری، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کس قسم کے ڈرامے باز لوگ ہیں، 1 کروڑ دے دیا، 3 کروڑ دے دیا، ابھی یہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی۔ ان ڈرامے بازی کو ختم کرنی چاہیے، نہیں ان ڈرامے بازی کو ختم کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں یہ JDC جو بھی ہیں، انہیں آپ کو پتہ ہے نگران حکومت میں کروڑوں روپے دیے گئے ہیں۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کو جوائن کرنے کا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ تمام ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی تو تہہ دل سے معذرت خواہیں، کیونکہ آج واقعی میں بات کرنی ضروری تھی، آج نہیں کرتے تو پھر کبھی نہیں ہوتی۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی بائندہ باد، اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ایک بار پھر پوری میٹرو ون نیوز، پوری انتظامیہ آپ سب کے ساتھ ہے جو کہ واقعہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد